بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا. کوئی بھی منسٹر ہو اس کی جب وہ کچھ کہیں تو سیریس لینا پڑتا ہے. شرجیل میمن صاحب وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا یعنی آخری دن جب وہ باغ جناح میں جلسہ ہونا تھا, پھر انہوں نے گیٹ پہ ایڈریس کیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کراچی میں ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی. ایسا ہی تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا. پہلے تو دعوت نامے کا ہی سمجھ میں نہیں آیا. استقبال بھی کی اچھی بات تھی ایئرپورٹ پہ, وہاں پہ سعید غنی صاحب گئے ایک تھے. طرح سے ذمہ داری لے لی تھی نا آپ نے پی ٹی آئی کی. تو 9 مئی سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کیا بگڑ گیا ہے پی ٹی آئی کا؟ 9 مئی تھا, وہ تو ایکسٹریم تھی نا. تو ایکسٹریم ہوا ہے کیا؟ کتنے لاپتہ ہیں لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے؟ کتنے آفیسز دفاتر ان کے منہدم ہو چکے ہیں؟ وہ تو روزانہ شکایات کرتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں, ہمارا الیکشن سمبل لے لیا گیا, ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, بانی جیل میں ہے مسلسل, اس سے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. آپ بھی کیبنٹ کا حصہ ہیں, وہ تو پوری کیبنٹ پہ بات کرتے ہیں. سرکار یہ تو ہم گزار چکے ہیں. تو کبھی ان جتنے لوگ جن کی پر گزر رہی ہے, کبھی انہوں نے اعتراض اور احتجاج کیا ہمارے حالات پہ؟ یا ان کے ڈومیسائل بہت بہتر ہے ہم سے؟ لیکن ہم سے کوئی بہتر پاکستانی نہیں ہے, بتا دوں. بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اپنے بانی کو ہٹا دیا, سیدھی سی بات. جی کریں نا یہ بھائی. 9 مئی کے بعد کرتے ایسا کوئی فیصلہ؟ 9 مئی تو وہ کہتے ہیں فالس فلیگ تھا, کہ وہ مجھے یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم جا رہے تھے تو انہوں نے روکا کیوں؟ بھائی آپ جا کیوں رہے تھے؟ بہرحال ہم نے تو اپنے حصے کی اب سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے اپنے آپ کو بچا لیں گے, پھر باقی پاکستان کے دکھ میں شریک ہوں گے. آپ نے ایک اور بات بھی کی بڑی امپورٹنٹ, کہ انہوں نے دعوت نامہ دیا, ویلکم کیا, تو نہیں کرنا چاہیے تھا. کرنا چاہیے تھا, اچھی بات ہے. ہم بھی کر لیتے ہیں نا. ہمارے بھی لوگ بلا لیتے ہیں ان کو لنچ پہ. بولتے ہیں خالد بھائی نے بولا تھا, بلا لیتے. ہاں تو ہمارے ساتھ ہم بلا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم لاڈلوں میں سے نہیں ہیں. اچھا, ناصر شاہ صاحب ایک اور منسٹر ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ باغ جناح میں جلسے کے اعلان سے شہر میں تناؤ کسی کیفیت ہوئی. یہ بھی ایسا ہوا؟ جی ہونی تھی. اچھا. وہ ڈیوائڈ ہوا ہے شہر. ایک لنگوسٹک وہ بنا ہوا تھا اس میں تناؤ سا. اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. اور وہ بنتا ہے, کچھ لوگ کلچرل ڈے بھی اسی طرح بناتے ہیں. اس کے بجائے کہ کلچر دکھائیں, لیچر بند دکھاتے ہیں. خواتین کو تنگ کرتے ہیں, گاڑیوں کو پتھر مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, شہریوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ شہر سب برداشت کرتا ہے. آپ کے شہر بھی وہ جا رہے تھے حیدرآباد, وہاں پہ بار کے 12 میں سے 11 لوگوں نے کہا کہ ہم خطاب نہیں کرنے دیں گے. میں حیدرآباد بار کی بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. ہاں تو وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی ادھوری اجازت ملی ہوگی اجازت دینے کی. چلے آگے چلیے. نہیں, میں تو حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے آگے سکھر کی طرف بھیج رہے ہیں. حیدرآباد چھوڑے ہوئے مجھے بہت عرصہ ہو گیا. اچھا, کیونکہ آپ کا میں 81 سے کراچی میں ہی ہوں. اچھا. نہیں, وہ لائرز کا یعنی لائرز تو ہر ایک نقطۂ نظر کو ویلکم کرتے ہیں نا, کہ سنتے ہیں بیٹھ کے. تو سہیل آفریدی کے سننے پہ بھی انہوں نے اعتراض کر دی. جی سننا چاہیے, اور لیکن ان کو بھی تو جواب دینا ہے بہت ساری چیزوں کا. ٹھیک ہے, ان سے پوچھنا ہے نا کہ 2018 میں آپ الیکشن جیتے تھے, یا ہارنے کے سوگ سے پہلے بتائیے. 22-23 کے الیکشن کے ہارنے سے پہلے بتائیے کہ 18 میں الیکشن جیتے تھے واقعی. اگر کچھ سچائی تو بتائیے. کراچی میں کیا الیکشن 14 سیٹوں پہ جیتے تھے, یا 2 پہ بھی نہیں جیتے تھے؟ اچھا, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, وہ ابھی 24 پہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں, ایم کے ایم پاکستان کے بارے میں. 18 میں پہلے بتا دیں, 24 کا بھی جواب ہم دے دیں گے آپ کو. جم کیوں مار رہے ہیں؟ 18 کا بتا دیں, اعتراف کر لیں, پھر ہم بھی اعتراف کر لیں گے. 18 کی کیوں نہیں بات کرتے وہ؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں, میں تو آپ کے سامنے سوال رکھا ہے. اس لیے کہ بری طرح ہارے تھے, جتوایا گیا تھا, لاڈلے تھے. وہ کیبنٹ میں بولتے تھے ہم سے زیادہ کسی کو تعاون نہیں ملا ہے. تو بہرحال یہ ایسا ایشو ہے کہ وہ میری سیاست
تو اس کو اچھا وہ حیدرآباد کے کانٹیکس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سنسان راستوں پہ ڈال دیا گیا, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. حیدرآباد میں ہیں ایسے راستے سنسان جہاں پہ چیف منسٹر صاحب کی گاڑی نہ جا سکے؟ کراچی میں تو ایک بار وہاں کے جو منتخب نمائندے تھے وہ رضاکارانہ گرفتاری کے لیے نکلے تھے, تو اسٹریٹ فائر کر دیا گیا تھا. یہ شکر کریں یہ سنسان راستوں تک ہی گئے, نہیں سنسان راستے ہیں ادھر, مقتل نہیں گئے اور سنسان راستوں پہ چلے گئے. شکر ادا کریں. تو ابھی آج پھر گئے, اس کا مطلب ہے کہ ان کا پھر آنا جانا تو لگا رہے گا نا؟ جی پاکستان میں کراچی بھی پاکستان میں ہے اور پشاور بھی پاکستان میں ہے, لاہور بھی پاکستان میں ہے. وہ تو کراچی سے تو سب کو یقین ہے کہ یہاں بڑی حفاظت سے گھوم سکتے ہیں. کیا پشاور میں ہم لوگ جا کے گھوم سکتے ہیں؟ ویسے پشاور میں بھی ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, جا کے لوگ میں جاتا ہوں, میں اکثر جاتا ہوں. ابھی میں پچھلے مہینے بھی گیا ہوا تھا. میں فریلی گھومتا ہوں آنیسٹلی, یعنی ظاہر ہے میں تو ایک عام آدمی ہوں, میں ایک عام شہری کی حیثیت سے. ہم لوگوں کو تو شروع میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے تو ہمیں تو ایئرپورٹ سے لے کے ہر جگہ جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس کو ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا. اچھا وہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں, نہ کہ ایک جنرل جو ایک موومنٹ ہے اس میں. یہ پھر ظاہر ہے آپ کی اپینین بہت ضروری ہے, آپ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. میں اگین آئی ہمبلی سبمٹ کہ آپ ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں, جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہنا. یہ واقعی مذاکرات ہو جائیں گے ملک میں؟ کون سے؟ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے بھی پچھلے ہفتے یہی بات کی, 3-4 دن پہلے. اگر سیاست ہے تو مکالمے کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے, مذاکرات کے علاوہ تو دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے. احتجاج بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سنی جا سکے. تو نہیں ہو سکتا تو بڑی بدنصیبی ہے, اور نہ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذاکرات میں یہ تعطل کیوں ہے, کیونکہ خود پی ٹی آئی کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست سے بات نہیں کرنی ہے, ریاست سے بات کرنی ہے. تو وہ جس راستے سے کہتے ہیں کہ بھائی ریاست کیوں بات کرے گی آپ سے, آپ ایوانوں میں ہیں, ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان سے بات کریں. اور یہ بات بڑی وضاحت سے بتا دی گئی ہے. تو مذاکرات کے حوالے سے تو یہ سوال تو پی ٹی آئی سے بنتا ہے کہ آپ کو ابھی تک آپ کے رہنما نے, سربراہ نے, جو بھی ہیں, انہوں نے آپ کو اجازت کیوں نہیں دی ہے, اور یہ اجازت آپ کو طلب کیوں کرنی پڑ رہی ہے. ایک وضاحت وہ دیتے ہیں, جیسے آپ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے قائدین کہہ رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکدئی صاحب کو اختیار دیا ہے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے کہ آپ بات کرنا چاہیں بات کریں, نہیں کرنا چاہ رہے نہیں کریں. شروع کریں جی, شروع کریں. ہم تو مذاکرات کے حق میں ہی ہیں. ایم کے ایم پاکستان مذاکرات کے حق میں بالکل مذاکرات کریں. تو پھر پی ایم صاحب کو کمیٹی بنا دینی چاہیے تھی. میرے خیال ہے بنائیں گے, انہوں نے تو آفر کر بھی چکے ہیں پہلے وہ نہیں, لیکن ان کو جو سامنے مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی تو بتانا ہے نا کہ وہ مذاکرات کا کتنا احترام کریں گے. مذاکرات کی ناکامی تو ایک خود بہت بڑی ناکامی ہے سیاست کی. نہیں, یہ آپ کوئی پیش کی شرط آپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات ضرور آؤٹ کم آئے, پازیٹیو آؤٹ کم آئے؟ نہیں, کس نیت سے آ رہے ہیں. اور مذاکرات کی ناکامی خود ایک بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے. اور ہم اور میں, آپ بھی مجھ سے کہیں گے بات کرنی, تو میں آپ سے پوچھوں گا تو کیا بات کرنی ہے. ویسے وزیر اعظم صاحب نے آپ سے کوئی مشورہ کیا ہے, آپ کی ذات سے یا آپ کیبنٹ کولیگ سے, کہ مذاکرات کریں؟ ایک بار میرے خیال انہوں نے بلا کے سب کو کہا تھا کہ اس پہ بات چیت شروع ہوئی ہے. اچھا, لیکن کیا پیش رفت ہوئی ہے شاید میرے خیال آنے والے وقتوں میں بتا پائیں. وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں سے کہا کہ بات چیت شروع ہو چکی ہے, آؤٹ کم کا بھی پتہ نہیں. سارے لوگوں کو بلا کے اتفاق سے, میں اس دن نہیں تھا. اچھا کہ اس طرح کی بات شروع ہوئی ہے. آؤٹ کم کیا ہے وہ میرے خیال بتائیں گے بعد میں. یہ جو اعداد و شمار آج بلاول بھٹو صاحب نے کہے ہیں, کیونکہ میں نے سنے نہیں ہیں, تو میں اس کو نہ چیلنج کر رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور پیش کروں گا اس حوالے سے. بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.